آپ نے دیکھا ہوگا، میں 2-3 طبقوں کے نام لیتا ہوں، طبقوں کا نام لینے کی ویسے ضرورت نہیں، لیکن یہ مشہور اتنے ہیں کہ ان کا نام لینا پڑتا ہے۔ یہ ہمارے بھائی ہیں سارے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ نقصان سے بچ جائیں۔ سب سے پہلے ٹرانسپورٹ کا طبقہ، کیا روزے سب کے لیے فرض ہیں یا اس سے کچھ مستثنا بھی ہیں؟ بیمار اور مسافر کے علاوہ کسی کو روزہ معاف نہیں ہے۔ ہمارا ٹرانسپورٹ کا طبقہ میں نے اکثر دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں جی قاری صاحب اگر روزے رکھ لیں تو پھر اپنے بچوں کا پیٹ کون پالے؟ میری بات یاد رکھو، بہانہ ایسا کرنا جو یہاں بھی چل جائے اس مالک کی بارگاہ میں بھی چل جائے۔ اگر حضور کے غلام روزہ رکھ کے غزوہ بدر لڑ سکتے ہیں تو گاڑی کے اندر بیٹھ کے سفر نہیں کر سکتا؟ تو اکثر یہ ٹرانسپورٹ کے ہمارے جو بھائی ہیں روزہ نہیں رکھتے، اور میں نے ایسے بدبخت بھی دیکھے ہیں جو خود بھی روزہ نہیں رکھتے اور رمضان میں بھی سگریٹ پینے سے باز نہیں آتے۔ یہ ڈبل گناہ ہے، ایک روزہ نہ رکھنا اور دوسرا رمضان کا احترام نہ کرنا۔ دوسرے میں نے دیکھا ہے ہمارے اکثر یہاں بھی تشریف فرما ہوں گے بزرگ کوئی نہ کوئی، سرجیکل والے لوگ، وہ کہتے ہیں جی جناب روزہ رکھیے کہ کام کریے۔ یاد رکھیں رمضان المبارک کے جو روزے ہیں یہ ہر حوالے سے رحمت ہی رحمت ہیں، اور روزہ رکھ کے اگر بندہ کام کرنا چاہے تو کوئی مشکل نہیں۔ اگر نیت ٹھیک ہو تو روزہ رکھ کے کام کیا، اولی بولے ہو کدھر باہر پولیس نہ کھلوتی ہو بے اگر نیت ٹھیک ہو تو انسان رمضان میں مشکل کام کر کے بھی روزہ رکھ سکتا ہے، اور ویسے بھی شرعی طور پر کوئی یہ آپ کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ اگر آپ نے کام کرنا تو روزے چھوڑ دیں۔ یہ اکثر میں نے دیکھا ہمارے نوجوان بھائی ہیں، بچے ہمارے عزیز ہیں، اکثر یہ محکمے کے لوگ روزہ نہیں رکھتے، نہ ٹرانسپورٹ والے نہ یہ سرجیکل والے نوجوان، اور یہی راگ لاپتے رہیں گے سارا مہینہ جی کام کرنا ہے کام کرنا ہے کام کرنا ہے۔ اور میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رازق اپنے بچوں کے تم ہو کہ اللہ ہے؟ بولے نا، رازق یہ انسان ہے، یہ باپ ہے یا اللہ ہے؟ میں نے یقین فرمائے، میں نے دیکھا ہے گھر کا سربراہ فوت ہو گیا ہے، جب وہ موجود تھا تو گھر کے حالات بڑی مشکل سے چل رہے تھے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے علاوہ بھی کوئی ہے کائنات کو پالنے والا۔ جب سربراہ سر پہ موجود تھا، گھر کے حالات خراب تھے، سربراہ فوت ہو گیا، اللہ نے ایسا کرم کیا کہ حالات بہت بہتر ہو گئے۔ میں نام لینے کے بتا سکتا ہوں کہ جن گھروں کے اندر ایسا ہوا ہے، لیکن صرف مثال دینا مقصود ہے۔ اور تیسرا طبقہ ہمارے اس معاشرے کے اندر یہ جو مستری حضرات ہیں، مکان بنانے والے مستری مزدور، وہ بھی یہی راگ لاپتے نظر آتے ہیں، قاری صاحب کام کریے کہ رزق کمائیے۔ خدا را اس ماہ مقدس کو سمجھو، اس کی قدر کرو۔ انسان جب صبح سے لے کے شام تک بھوکا پیاسا رہتا ہے نا تو انسان کے منہ میں ایک سمیل سی پیدا ہوتی ہے، وہ اس کے دوست اس کو پسند نہیں کرتے، اس کے گھر والے پسند نہیں کرتے اس سمیل کو، اس کے بچے اس سمیل کو پسند نہیں کرتے، مگر اس کی کرم نوازی تو دیکھیں۔ فرماتا ہے کہ رمضان کے روزے میں جب روزہ دار کے منہ میں وہ سمیل پیدا ہوتی ہے، فرمایا مجھے وہ کستوری سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ وہ کتنا کرم کرتا ہے اور کتنی محبت کرتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ تو احباب ذی قدر اس ماہ مقدس کی قدر کریں۔ اور آپ سے بھی یہ میں آخری ریکویسٹ کر رہا ہوں، یہ جو آپ لوگوں نے بھی یہ پہاڑا پڑھ رکھا ہے نا، جتھے جتھے کوئی لگا رہن دیو، لگا نہ رہن دیو۔ آپ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہیں، جہاں پر برائی دیکھیں وہاں پر منع کریں۔ آپ کا دوست روزہ نہیں رکھ رہا، اس کو نصیحت کریں، بھائی روزہ نہیں رکھ رہا اس کو نصیحت کریں، محلے میں کوئی ایسا بندہ اس کو نصیحت کریں۔ یہ جو سر نیچے گرا کے تو ہر بات پہ یہی کہتے جا رہے ہیں جتھے جتھے کوئی لگا رہن دیو، تو ایک دن ایسا آئے گا یہ آگ اس کے گھر سے آپ کے گھر میں بھی آپ پہنچے گی، اور ایسے لوگ ہمارے اپنے گھروں میں پھر پیدا ہو جائیں گے۔
اس لیے اس ماہ مقدس کو اپنے لیے رحمت سمجھیں، فضل سمجھیں، اس کا کرم سمجھیں اور اس کی قدر کریں۔ یہ اس مالک کا مہمان بن کے آ رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس ماہ مقدس کی صحیح قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے، اگر کوئی نمازی ہے وہ تہجد کی کوشش کرے، ابھی سے اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں۔ ہم نے رمضان میں کتنے قرآن پڑھنے ہیں، کتنا درود و سلام پڑھنا ہے، کتنا توبہ استغفار کرنا ہے۔ جب کاروبار کے سلسلے میں ہم ہر قسم کی پلاننگ کر سکتے ہیں تو اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے ہم پلاننگ کیوں نہیں کر سکتے؟ مسجدوں کی رونق کو بڑھائیں، نمازوں میں باجماعت میں حاضر ہوں، نماز تراویح میں تشریف لائیں۔ آج کل ہماری قوم تراویح تو بالکل چھوڑتی جا رہی ہے اور یہ سمجھتی ہے یہ صرف بوڑھوں کا ہی کام ہے۔ جوانوں کو کھیلنے کے لیے رمضان میں کرکٹ کافی ہے۔ اگر کرکٹ کے لیے رات کو 4 گھنٹے دیے جا سکتے ہیں تو کیا 1 گھنٹہ نماز تراویح کو نہیں دیا جا سکتا؟ خدا را اپنے حالات پہ ذرا غور فرمائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔